رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 35 توبہ کے آداب۔ نمبر 1، تمام گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ نمبر 2، توبہ میں جلدی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یعنی موت سے پہلے اور جانب مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے توبہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی۔ نمبر 4، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ نمبر 5، گناہ اور معصیت پر پشیمان ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ نمبر 6، گناہ کو چھوڑ دینا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے اسی وقت باز آ جائے۔ نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے عاجزی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو۔ نمبر 8، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ نمبر 9، ناحق لیا ہوا مال واپس لوٹانا یا صاحب سے معاف کروا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اپنے بھائی کا کوئی جانی یا مالی حق ہو تو اسے آج ہی حلال کروا لے، اس دن سے پہلے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ نمبر 10، پچھلی عبادات کی قضا کرنا اور توبہ کے بعد اعمال خیر کو شروع کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ نمبر 11، توبہ کے بعد اچھے اعمال کرنا، یہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 12، جن گناہوں کی اللہ نے پردہ پوشی کی ہے ان کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو رسوا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گندگیوں یعنی گناہوں سے بچو جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا ہے، پس کوئی شخص ان کا ارتکاب کر لے تو اسے چھپائے یعنی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ نمبر 13، توبہ کرنے والے گنہگار کو اس کے گناہوں پر طعنہ نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آڑ دلائی تو جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
جزاک اللہ خیرا۔